تو یہ کہ اگر فرض کریں کہ جیسے لوگ میجورٹی میں کہوں گا کہ 99.9% جو لوگ ہیں ہمارے جو ویورز ہیں they look at you like جیسے part of the family. اور کئی لوگ جو ہیں مجھے ہفتے میں 2 یا 3 بار یہ نہیں کہ مشورہ لینے کے لیے بس سلام دعا کے لیے فون کرتے ہیں کہ جی پروگرام دیکھا تھا بہت اچھی سوٹ پہنا ہوا تھا یہ بڑا اچھا کلر لگ رہا تھا یہ وہ یعنی ایز اے ممبر آف دا فیملی. حالانکہ میں نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی. سو آئی تھنک دیٹ از اے گریٹ آنر کہ اگر آپ لوگ آپ کو جو ہے اتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں دے ٹیک یو ان ہینڈ ایز اے ممبر آف یور فیملی. آئی تھنک دیٹس فینٹاسٹک. جی ڈاکٹر صاحب ابھی آتے ہیں کچھ ایشوز کی طرف بیماریوں کی طرف میرے خیال میں. اور ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو میرے خیال میں بہت زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آیا وہ سفر کر رہے ہیں اس سے یا نہیں کر رہے ہیں. تو ایسے کیسے پتہ چل سکتا ہے اس کا کہ واقعی کوئی آدمی یا کوئی فرد جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ جو ڈپریشن کی کوئی خاص جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ علامات نہیں ہیں. موٹی موٹی علامات ہیں لیکن مین چیز اس میں یہی ہوتی ہے کہ مریض کا جو آؤٹ لک ہے زندگی کا جو ہے وہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. جو وہ سوچ رہا ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. سو کئی لوگ ہیں فار ایگزامپل دے ول سپر مارکیٹ میں ہیں اور ان کے رونے کو دل کر رہا ہے. اب سپر مارکیٹ آپ شاپنگ کرنے کے لیے رونے کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے, کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. سو یہ کہ وہ جو آپ کی جو ایموشنز ہیں جو دماغ جو ہے جو لنک ہوتا ہے جو ایموشنز اینڈ جو آپ پرسیپشن ہوتی ہے جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں اس میں جو لنک ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر آپ کو نیند نہ آئے اس سے فرق پڑ سکتا ہے. پریشرز اگر آپ بڑھ جائیں وہ ہم اکثر لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں جو ہے وہ پھیلائیں. اکثر لوگوں کو ڈپریشن اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ پہ بہت سارے بوجھ جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں. اینڈ دین جب وہ ساری چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں پھر وہ پینک کرتے ہیں. اور جو کلاسیکل اگر ہم دیکھیں ڈپریشن کی جو کیا کہتے ہیں ایکسپلینیشن ہے ہمارے حکیم سعید صاحب شہید جو ہے ہمدرد کراچی والے جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ڈپریشن سب سے سمپل اس کا یہ ہے کہ ہار مان لینا. جو بھی آپ کے حالات ہیں جو بھی آپ کی پرابلمس ہیں اگر آپ گیو ان کر جائیں ہار مان لیں اینڈ دیٹس ڈپریشن. اور واقعی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ جیسے یہ ڈرگس لوگ یوز کرتے ہیں ایون اگر کیفین وغیرہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو دیٹ گیوز یو اے بز, اٹ گیوز یو اے ہائی. تو یہ کہ جب اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا. تو جیسے نجم فراز کا میں کچھ عرصہ پروگرام دیکھ رہا تھا پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہی جو ڈپریشن کے جو باؤٹ ہوتے ہیں کہ پیسہ بھی ہے گاڑی بھی ہے گھر بھی ہے پھر بھی جو ہے وہ تسکین نہیں ہے. وائی؟ بیکاز وہ جو دلی تسکین ہوتی ہے روحانیت کے ساتھ جو لنک ہوتا ہے وہ نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ محنت کرتے ہیں ہر چیز آپ کے پاس ہوتی ہے وہاں پہ جو دل کا سکون ہوتا ہے جو قلبی ہوتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. روحانیت جو ہے اس کے نزدیک جتنا آپ رہیں گے اتنا بہتر ہے. تو ہمارے پاس ہم بہت خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ ہمارے پاس مذہب ہے. جن لوگوں کے پاس مذہب نہیں ہے وہ یوگا کر رہے ہیں, بے شمار قسم کی تانٹرک ہوتی ہیں چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ روحانیت کے ساتھ تعلق پیدا کر لیں کیونکہ وہ لیبل نہیں چاہتے کہ میں عیسائی ہوں یا میں سکھ ہوں یا میں مسلمان ہوں. دیکھیں ہماری یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ویری لکی ان دیٹ. حکیم صاحب کا سے براہ راست کوشچن کرنے کے لیے نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے ہے, ان نمبرز پہ ڈائل کیجئے اور صحت سے متعلق جو بھی آپ کے سوالات ہیں ادویات سے متعلق آپ کے سوالات ہیں تو آپ براہ راست پوچھ سکتے ہیں. حکیم صاحب میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی. نارملی یہ ہوتا ہے جو لوگ ایلوپیتھک کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں جسے مطلب آپ جی پی یا سرجری کہہ لیں تو ان میں ادویات کا ایسا اتنا ٹائم, لیکن کیا آپ کی ادویات لینے کے لیے کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے لیا جائے جیسے کچھ ریگولیرٹیز ہوتی ہیں؟ جی بالکل, اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف دوائیں جو ہے وہ جب آپ دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کا جو بریک ڈاؤن ہونے کا ٹائم ہوتا ہے جس طریقے سے دوائی نے بریک ڈاؤن ہونا ہے اس میں سے کون سی کیمیکلز پہلے ریلیز ہوں گی کون سی بعد میں ہوں گی یہ تمام جو ہے نا میتھڈالوجی وہ دیکھی جاتی ہے جو میڈیسنس میں. اب یہ کہ جو ہمارا جو نظام ہے اس میں ہوتا ہے کہ کئی دوائیں جو وہ خالی پیٹ کھانی پڑتی ہیں چونکہ پیٹ خالی اگر ہوگا دوائی جو پہلے اثر کرے گی پھر اس کے بعد اگر آپ ناشتہ وغیرہ کریں گے تو اس کا جو سنتھسس ہے یعنی جو بریک ڈاؤن وغیرہ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. اور کئی دوائیں ہوتی ہیں وہ جو کھانے کے بعد استعمال ہوتی ہیں یعنی اگر آپ خالی پیٹ کھائیں گے تو معدے پہ زیادہ بوجھ ہوگا دوائی کا, پہلے آپ کھانا کھا لیں پھر دوائی جو ہے وہ استعمال کریں. اس کیس میں خاص کر جو معدے کی دوائیں ہوتی ہیں اکثریت
وہ کھانے کے بعد استعمال کی جاتی ہیں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے. کئی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ مڈ میل درمیان میں جو ہے فرض کریں جیسے 11 بجے یا 4 بجے جو استعمال کی جاتی ہیں, یعنی کہ جب پیٹ جو ہے وہ نہ تو بھرا ہوا ہے نہ ہی خالی ہے, لیکن دوائی کا جو اثر ہے وہ آپ اس وقت جو ہے لے سکتے ہیں. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوائی کی ڈوز آپ کتنی دے رہے ہیں, دوائی کی قسم کون سی ہے. یہ بہت ایگزیکٹ میتھڈالوجی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ جب یاد آیا دوائی کھا لی, اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ کہ یہ دوائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تکلیف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور باقاعدہ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو کورس کا ایک باقاعدہ حصہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ خالی پیٹ نہیں دے سکتے, مریض کو کافی نقصان ہو سکتا ہے. کئی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ فرض کریں کہ سوتے وقت نہیں دے سکتے, نیند کو فرق پڑ سکتا ہے. کئی دوائیاں سیزنل ہوتی ہیں کہ ایک خاص موسم میں آپ نہیں دے سکتے, ونٹر میں آپ یہ دوائی یوز نہیں کر سکتے, یا یہ دوائی جو سمر میں یوز نہیں کر سکتے. تو یہ تمام ایک باقاعدہ میتھڈالوجی ہوتی ہے, تو اس کے مطابق جو ہے دوائی ہوتی ہے. دوائی اتنی سمپل چیز نہیں ہے کہ جب یاد آئی کھا لیں, یہ بات نہیں ہوتی. تو دوائی جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے جیسے ہوتا ہے کہ کچھ مائلڈ وہ بچوں کے لیے اور اس سے بعد گریجولی جو ینگ پیپل ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ, تو یہ مائلڈنیس اور یہ سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. ہاں جی, ڈفرینٹ میڈیسن جو ہے جہاں تک عمر کا تقاضا ہوتا ہے, ڈفرینٹ میڈیسنز کی جو ڈوز ہے وہ ایج ریلیٹڈ ہوتی ہے. 10 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے جو دوائی ہوگی اس کی ڈوز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. جو بچے فرض کریں کہ 10 سال سے اوپر ہیں ان کی ڈوز ڈفرینٹ ہوگی, بڑوں کے لیے ڈفرینٹ ہوگی, خاص کر بزرگوں کی جو دوائی ہوگی. یہ اگین دس از اے ویری گڈ کویسچن, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دوائی آپ فرض کریں بڑوں کو دیتے ہیں تو وہی دوائی پھر آپ اٹھا کے بچوں کو دے دیں. It doesn't work like that. ڈوز کے ساتھ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. کچھ دوائیاں ہوتی ہیں کہ آپ ڈوز کم کر سکتے ہیں. فرض کریں کہ بڑوں کی اگر ڈوز جو ہے 10 ملی لیٹر ہے تو بچے کے لیے آپ 2.5 ملی لیٹر یا 5 ملی لیٹر کر سکتے ہیں. بٹ میجورٹی آف ٹائم کوشش کی جاتی ہے, اور طب میں بھی ہمارے جو ایسٹرن میڈیسن میں بھی یہی ہے کہ جو بچوں کی دوائیاں ہیں وہ اسپیسیفک ہیں. وہ دوائیں جو خاص طور پہ بچوں کے لیے بنائی گئی ہیں, تو ان کے جو اجزاء ہیں, ان کے بنانے کا طریقہ, جو پیلیٹیبلٹی ہوتی ہے, ذائقہ وغیرہ, اس کا بھی دھیان رکھا گیا ہے تاکہ بچے جو وہ آرام سے یہ شوق سے وہ چیز جو استعمال کر سکیں. سو آئی تھنک بہت ڈفرینسز ہیں اس چیز میں.